بند کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کا حسب اور نسب جو ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ اس ہستی کا حسب کیسا تھا اور نسب کیسا تھا۔ حسب ہوتا ہے کسی بھی انسان کا اپنا ذاتی کریکٹر، ذاتی کردار، اور نسب ہوتا ہے ماں باپ کی طرف سے کہ اس بندے کا نسب کیسا تھا، یعنی اس کا باپ کیسا تھا، اس کا دادا کیسا تھا، اس کا نانا کیسا تھا، اس کا خاندان کیسا تھا۔ تو جب ہم اس کائنات کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسب اور نسب پر نگاہ ڈالتے ہیں تو حضرت امام حسین کا حسب بھی بے مثال ہے، نسب بھی بے مثال ہے، ان کا کریکٹر بھی اعلیٰ اور ان کا نسب بھی اعلیٰ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 شعبان 4 ہجری مدینہ منورہ کے اندر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور جب آپ کی ولادت ہوئی نانا جان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حضور تشریف لائے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے کانوں میں اذان خود حضور علیہ السلام نے پڑھی، اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے اپنے لعاب مبارک کی گھٹی عطا فرمائی، یعنی کھجور کا کچھ حصہ لے کر آپ نے اسے اپنی زبان سے نرم فرمایا اور اسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تارو سے لگایا، یعنی حضور نے گھٹی بھی خود عطا فرمائی، اور 7ویں روز ان کے سر انور کے بال اتروا کر حضور علیہ السلام نے اس کے برابر چاندی توڑ کر صدقہ فرمائی، اور ان کی طرف سے عقیقہ فرمایا، اور پھر ان کا نام رکھا حسین۔ نام کیا رکھا؟ محبت سے بولو، نام رکھا حسین، یعنی اذان بھی خود مصطفیٰ نے پڑھی، گھٹی بھی خود حضور نے دی، اور ان کا نام بھی خود نانا جان مصطفیٰ نے تجویز فرمایا۔ اسی طرح جب حضرت حسن پاک پیدا ہوئے ان کے کانوں میں بھی اذان حضور علیہ السلام نے پڑھی، ان کو بھی اپنے لعاب مبارک کی گھٹی دی، اور 7ویں روز ان کے سر انور کے بال اتروا کر بھی آپ نے صدقہ کیا، چاندی توڑ کر صدقہ فرمائی، اور ان کی طرف سے بھی آپ نے عقیقہ کیا، اور ان کے نام اتنے پیارے کہ بڑے کا نام میرے آقا نے حسن رکھا اور چھوٹے نواسے کا نام حسین رکھا۔ حضور علیہ السلام نے ان کے نام حضرت ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی کے بیٹوں کے نام پر، یعنی ان کے شہزادوں کا نام تھا شبر و شبیر، تو ہمارے آقا کریم نے اپنے بیٹوں کا نام، اپنے نواسوں کا نام ان کے نام پر، یعنی شبر و شبیر، یعنی عربی زبان کے اندر آپ نے ان کا نام رکھا حسن حسین، یعنی حسین خصائل والے، خوبصورت ترین، یعنی حضور علیہ السلام نے ان کے مبارک نام جب رکھے۔ اور یہ بھی میں آپ کو عرض کرتا چلا جاؤں کہ اہل عرب میں زمانہ جاہلیت میں کسی بچے کا نام یا کسی انسان کا نام روح زمین پر حسن اور حسین نہیں تھا، یعنی ان دونوں شہزادوں کی ولادت سے پہلے کسی بچے کا نام، کسی انسان کا نام حسن اور حسین نہیں تھا۔ اس کی پوشیدہ حکمت کیا ہے؟ یعنی خالق کائنات کو یہ گوارا ہی نہیں تھا کہ ان ناموں سے، ان ناموں جیسا ان سے پہلے کسی کا نام ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے ناموں کو پوشیدہ رکھا، چھپا کے رکھا۔ غیرت الہیہ کو بھی یہ گوارا نہیں کہ ان ہستیوں کے آنے سے پہلے کسی کا نام حسن حسین ہو، یعنی اللہ نے پردہ ڈالے رکھا۔ جب حسن پاک پیدا ہوئے تو اللہ نے ان کا نام ظاہر فرما دیا، جب حسین پاک پیدا ہوئے تو اللہ نے ان کا نام ظاہر فرمایا۔ اس پر میرے آقا کا ارشاد ہے الحسن والحسین
اسمان من اہل الجنہ، فرمایا حسن اور حسین جنتی ناموں والے، حسن اور حسین مجھے بولو جنتی ناموں والے ہیں، ان کے نام بھی جنت سے آئے ہیں، ان کے نام جنت سے آئے ہیں۔ اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ یہ جنتی ناموں والے، بلکہ فرمایا یہ جنتی ناموں والے ہی نہیں ہیں، بلکہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جنت کے نوجوانوں کے، یہ ان کا کریکٹر ہے، ان کے فضائل ہیں، ان کے مناقب ہیں، ان کی وجہ سرائی ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے، یعنی فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور ماں وہ عظیم خاتون، وہ عظیم المرتبت ہستی، سیدہ عابدہ زاہدہ متقیہ پرہیزگارہ شب بیدارہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، فرمایا بیٹی فاطمہ میری جو ہے یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور ان کا بابا علی سارے ولیوں کا سردار، اور خود مصطفیٰ سارے نبیوں کے سردار۔ اگر میں یوں کہوں کہ یہ گھرانہ ہی سرداروں کا ہے، یہ گھرانہ ہی سرداروں کا ہے، یعنی حسین پاک کو نانا وہ ملا جو سارے نبیوں کا سردار، بابا وہ اللہ نے عطا کیا جو سارے بھائیوں کا سردار، اور ماں وہ ملی جو جنتی عورتوں کی سردار، اور دونوں شہزادے جنت کے نوجوانوں کے، یہ گھرانہ ہے سرداروں کا، گھرانہ ہے۔ اس پہ نیازی صاحب کا مجھے شعر یاد آ گیا، وہ فرماتے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، گھرانہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ یار اس گھرانے کا ہم ذکر کر رہے ہیں جن کا ذکر بھی کرے تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حسین پاک نے یہی فرمایا نا، اور فرمایا میرا گھرانہ وہ ہے جس محل میں بڑا ہوا، اس محل پر 24 گھنٹے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوا ہے۔ فرمایا لوگوں میرا گھرانہ وہ ہے جس گھرانے میں قرآن اترا ہے، جس گھر سے اسلام نکلا ہے، اور جس محل پر 24 گھنٹے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس لیے پھر مل کے کہو اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، یہ گھرانہ وراء کم از کم چھٹو وراء الورا، یہ گھرانہ وراء یہ گھرانہ وراء، اس میں حسنین ہے فاطمہ بھی، اس میں حسنین ہے فاطمہ بھی، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ یہ گھرانہ ہے سرداروں کا، نانا سارے نبیوں کا سردار، بابا سارے ولیوں کا سردار، ماں جنتی عورتوں کی، اور دونوں شہزادے جنت کے نوجوانوں کے۔ آج ہم سرداروں کا ذکر کر رہے ہیں، شہزادوں کا ذکر کر رہے ہیں، ان نفوس قدسیہ کا ذکر کر رہے ہیں جن کا ذکر کرے تو اللہ کی رحمتوں کی بارش شروع ہو جاتی ہے، سرفرازیاں شروع ہو جاتی ہیں، کرم نوازیاں شروع ہو جاتی ہیں، لطف و کرم برسنے لگتے ہیں، اور ان کے تو نام اتنے برکت والے، جب نام لیے جاتے ہیں تو اللہ مصیبتیں ڈال دیتا ہے، مشکلیں حل فرما دیتا ہے۔ فرمائے ان پاک ہستیوں کا نام لے کر، فرمائے کسی پاگل پر دیوانے پر دم کر دیا جائے تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے۔
یار تھی آواز ہی نہیں کٹتے سبحان اللہ کہ اپنا اپنا ماحول ہوتا ہے نا کہ ساڑھے حضرت صاحب کا صوفیانہ ماحول ہے سبحان اللہ صوفی لوگ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں یار بات سمجھ آنی چاہیے سامنے والا بات سن رہا ہے توجہ ہے یہ ایک اپنا اپنا انداز ہے بیسی کا تو ہم بھی اسی کیٹیگری کے لوگ ہیں مگر بات یہ کہ ہم مجمع میں جا کے نا تھوڑا سا وہ ایک چیز کی طرف پیدا اور جب سامنے والا بولے نا تو بات کرنے کو دل نہیں کرتا اس لیے میں آپ کو بار بار زحمت دیتا ہوں تکلیف دیتا ہوں اگر کوئی اچھی بات لگے تو پھر زبان کو کھول کے سبحان اللہ اگر کوئی شعر اچھا لگے تو خطیب کا ساتھ دیں تو یقین جانو انہا 5 کلو خون بڑھ جاتا ہے اس آواز سے جب تسا بولتے ہیں آپ کو تو سانو بھی انرجی مل جاتی پاور مل جاتی ہے پھر کو بندے تھکے ہوں تو پھر خطیب ہوں جی تھک جاتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ یا غوثیہ نعرہ حیدری حسینیت حسینیت زندہ باد حسینیت یزیدیت آج ہم ان پاکیزہ نفوس کا ذکر کر رہے ہیں جن کا ذکر عبادت ہے جن کا ذکر عبادت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین یہ ایسی ایمان افروز حدیث ہے اس حدیث کے بعد حضور اگر کچھ بھی نہ فرماتے ان کی شان میں ان کی تعلیم میں ان کی توصیف میں ان کے فضائل میں میرے آقا کا یہ اکیلا فرمانی کافی تھا فرما حسین منی وانا من الحسین میرے آقا کریم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں فرمایا جو حسین کو مجھ سے نسبت ہے نا منبع حضور ہے مرکز حضور ہے نخلستان حضور ہے پھول حضور ہے خوشبو حسین ہے تو فرمایا جو اس بات کی کری ہے اس بات کے پھول ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا حسین و منی وانا من الحسین فرمایا لوگوں سن لو حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں کیا مانا حسین کا ذکر میرا ذکر ہے حسین سے دوستی مجھ سے دوستی ہے حسین سے محبت مجھ سے محبت ہے حسین سے دشمنی مجھ سے دشمنی ہے جس نے حسین سے پیار کیا اس نے مجھ محمد سے پیار کیا جس نے حسین کو خوش رکھا اس نے مجھے خوش رکھا اور جس نے حسین کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا تو جس نے حضور کو دکھ دیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا یہ نہیں کیا اٹھی بولو یار اس نے خدا کو غضبناک کیا ہے تو کیا کربلا کے اندر جنہوں ظالموں نے جن بدبختوں نے امام علی مقام اور ان کے شہزادوں کو خاندان کو بے آب و بے شہید کر دیا کیا انہیں حضور کو دکھ نہیں دیا کیا حضور کو تکلیف نہیں دی کیا حضور کو اس وقت دکھ نہیں پہنچا تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے جو میرے محبوب کو اذیت دیتا ہے نا جو میرے محبوب کو تکلیف دیتا اس کے لیے عذاب علیم ہے کیا ہے اس کے لیے اٹھی بولو یار اس کے لیے کون سا عذاب ہے جب عذاب علیم یا علیم عربی کے اندر آتا ہے نا اس سے مراد وہ عذاب ہے جو سب سے بدترین جو کافروں کو دیا جائے گا نا اس سے مراد وہ ہے جو رسول اللہ کو اذیت پہنچائے تکلیف دے اس کے لیے کون سا عذاب ہے سب سے بدترین عذاب تو اب جس نے بھی حسین کو دکھ دیا اس نے حضور کو دکھ دیا اس کے لیے عذاب ہے اس کی آخرت تباہ و برباد ہے تو حضرت امام حسین کی شان میں میرے آقا کا یہ فرمان کہ حسین کا ذکر میرا ذکر ہے حسین سے دوستی مجھ سے دوستی ہے جس نے حسین کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا اور پھر میرے آقا کی یہ محبت ہے میرے آقا کی یہ ناز برداریاں اور میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ پیار اور محبت کا انداز کہ حضور علیہ السلام نے یار جن کو گھٹی بھی خود لی
اذان بھی جن کے کانوں میں خود پڑی، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد میں تشریف لاتے آتے ہی فرما دیا چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان کو تیار کر کے مسجد میں بھیجی ہوئی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اٹھاتے اپنی گود میں بٹھاتے، اور حضرت حسین علیہ السلام اپنی ننھی ننھی انگلیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں داخل فرما دیتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ کھولتے اور اپنی زبان مبارک حسین کے منہ میں ڈال دیتے تھے، اور فرمایا لورانا والحسین کما یمتسو الرجل التمر، فرمایا حضور ان کی زبان کو، ان کے لعاب کو اس طرح چوستے جس طرح کھجور کی گٹھلی کو چوسا جاتا ہے۔ یہ ہمارے آقا کی محبت تھی۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دونوں شہزادوں کو اپنی آغوش میں لیتے، بلکہ ایک کندھے پر اپنے شہزادے حضرت ابراہیم کو اٹھاتے، دوسرے کندھے پر حضرت امام حسین کو اٹھاتے۔ اور یہ باہر تشریف لاتے، کبھی ایسا بھی ہوتا کہ نواسوں کو بٹھاتے، کبھی ایک کندھے پہ حضرت ابراہیم کو بٹھاتے اپنے شہزادے کو، بیٹے کو، اور دوسرے کندھے پر حضرت امام حسین کو بٹھاتے، مدینہ شریف کی سیر کرواتے، باہر لے کے آتے تاکہ لوگ دیکھ رہے ایک اسی طرح دونوں سے محبت فرمانے تھے، دونوں کو اپنی آغوش میں لیا ہوا تھا، کبھی اپنے کو چومتے، کبھی بیٹی کے بیٹے کو چومتے، کبھی نواسے کو چومتے، کبھی ان کی پیشانی کو، کبھی رخسار کو، بلکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا حضور ان کو اپنے قدموں پہ اٹھاتے اور اس طرح سے بچوں کے ساتھ اٹکھیلیاں کرتے، محبت کرتے چھوٹے بچوں کے ساتھ، یہ حضور کے قدموں پہ چڑھ جاتے اور چلتے 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 حضور کے سینے پہ آ جاتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز محبت تھا ان کے ساتھ۔ اسی محبت کے عالم میں اتانی جبرائیل آ گئے، آ کر اس کی یا رسول اللہ آپ کو یہ دونوں بڑے پیارے لگتے ہیں، دونوں سے محبت ہے، دونوں سے پیار۔ فرمایا جبرائیل بات تو ایسی کیا ہے کہ وہ یہ دونوں پیارے لگتے ہیں، دونوں محبوب ہیں۔ فرمایا پھر اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اکٹھا نہیں رہنے دیتا، اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ ان میں سے ایک کو واپس کر دو، ایک کو مجھے بولو واپس کر دو۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا اگر میں حسین کو واپس کرتا ہوں تو حسن کا بازو کٹ جائے گا، اس کا صدمہ مجھے بھی ہوگا، میری بیٹی کو بھی ہوگا، مولا علی کو بھی ہوگا۔ اگر میں اپنے شہزادے ابراہیم کو واپس کرتا ہوں تو اس کا غم تو مجھے ہی ہوگا، اس کی تکلیف تو مجھے ہی ہوگی۔ اب حضور نے فیصلہ کیا کیا، خیال پیا اور دل پاک نبی دے، اور میں کس نو سینے لاوا، اور ایک میرا ایک دختر جایا تے میں کس نو دور ہٹاوا، ایک میرا ایک دختر جایا۔ تو فرمایا اس کا غم تو مجھے ہوگا، مجھے تکلیف ہوگی۔ آپ نے فرمایا جبرائیل جا میں نے اپنے بیٹے کو حسین پہ قربان کیا، اس کو واپس کرتا ہوں۔ کچھ دنوں کے بعد ان کا وصال ہو گیا، یا جن پر میرے حضور نے اپنے بیٹے قربان کر دیا، اپنا بیٹا ابراہیم جس کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ میرا بیٹا ابراہیم زندہ ہوتا نا تو اللہ اس کو نبوت عطا فرماتا، اس کو نبی بناتا، مگر رب کی منشا کوئی اور تھی کہ محبوب یہ باب تو ہم نے بند کر دیا ہے، یہ دروازہ بند کر دیا، اب تیرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، اور ہم کسی کو جواب بھی نہیں دینا چاہتے، موقع بھی نہیں دینا چاہتے، تو کسی طریقے سے بھی تیری عظمت پہ انگلی اٹھائے یا حرف آئے، ہم محبوب ہم نے جڑ ہی کاٹ لی ہے۔ اس لیے میرے حضور کے جتنے بھی بیٹے تھے اللہ نے آپ کو صحب اولاد کیا، بیٹے بھی عطا فرمائے اور بیٹیاں بھی۔ ہمارے حضور کے 3 صاحبزادے تھے اور اللہ نے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں عطا فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بیٹے چھوٹی عمر میں حضرت قاسم کا وصال ہو گیا،
طیب و طاہر کا بھی وصال ہو گیا اور حضرت ابراہیم کا بھی بچپن میں وصال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی منشا تھی کہ نبی تو ہم نے کسی کو بنانا نہیں، نبوت کا دروازہ ہم نے بند کر دیا ہے، اب قیامت تک نبی کوئی نہیں آئے گا۔ اس لیے اے محبوب کل کو لوگ یہ نہ کہیں کہ پہلے نبیوں کے بیٹوں کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی لہذا وہ نبی افضل ہیں۔ اے حبیب ہم کسی کو جواب نہیں دینا چاہتے، ہم یہ دروازہ ہی بند کر رہے ہیں، ہم نے یہ جاری کاٹ دی ہے تاکہ کسی کو اعتراض کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے اپنا بیٹا ابراہیم قربان کر دیا۔ یار دل پر میرے حضور نے اپنے بیٹے قربان کیے اور دل کی خاطر حضور علیہ السلام نے سجدہ طویل کیا، سر سجدے میں حسین پاک پشت پر سوار ہیں، سجدہ لمبا ہو گیا۔ اب بعد میں آنے والے جو صحابہ تھے جب انہوں نے یہ منظر دیکھا، دیکھ کے سوچ میں پڑ گئے یار اتنا طویل سجدہ، اتنا لمبا سجدہ کہ حسین نماز نے حضور پیسے ذہن میں خیال آیا ہوگا کہ ڈسٹرب کرتی ہیں یہ نماز میں حضور کی پشت پر سوار ہو گئے جس کی وجہ سے سجدہ لمبا ہو گیا۔ دل میں سوچا ہوگا چلو علی پاک سے بات کریں گے کہ یار سیدنا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے کہو کہ نماز کے وقت ان کو مسجد میں نہ بھیجا کریں، ایسے ذہن میں آیا ہوگا۔ مگر غیب دان نبی تو جانتا ہے نا پیچھے کیا سوچ رہے ہیں، کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ اب میرے آقا نے بھی اس وقت تک سر سجدے سے نہیں اٹھایا جب تک حسین خود نہیں اتر گئے۔ یہ خود یار میرے حضور کی محبت کو یہ بھی گوارا نہیں کہ میں سر سجدے سے اٹھاؤں یہ گر جائے، زمین پہ گر جائے، یہ بھی گوارا نہیں، بلکہ جب خود اتر گئے نماز مکمل فرمائی، میرے حضور صحابہ سے مخاطب ہوئے، صحابہ سے، حالانکہ سامنے کسی نے بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا، بلکہ فرمایا میرے صحابہ ان کے بارے میں ایسا نہ سوچا کرو، فرمایا یہ جب بھی آئے چاہے میری پشت پر سوار ہوں سجدے کی حالت میں ہوں، فرمایا اس پر اعتراض نہ کیا کرو، نہ گواری نہ کیا کرو۔ میرے آقا کو تو یہ بھی پسند نہیں کہ کسی کو یہ عمل ناگوار گزرے یا کسی کے دل کے اندر ایسی بات آئے، بلکہ حضور تو فرماتے فاطمہ میرے اس بیٹے کو رونے نہ دیا کر، جب یہ روتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، جب یہ روتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ یار جن کا رونا رسول اللہ کو گوارا نہیں، جن کا آنسو بہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں، تو جن ظالموں نے آپ پر تیر برسائے، نیزے برسائے، پانی بند کیا، ظلم کیا، جبر کیا، کیا انہوں نے حضور کو دکھ نہیں دیا، حضور کو تکلیف نہیں دی؟ تو جو حضور کو تکلیف دیتا ہے وہ کون ہے؟ جہنمی ہے، اس کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ اس لیے ہم کسی کی وکالت یزیدی کرو کہ ہم وکالت اس کے لیے نرمی ہم نہیں رکھتے۔ بڑے لوگ ہیں جو نرمی کرتے ہیں، کہتے جی کچھ نہ کہو جی، چھوڑ دو جی، یعنی خاموشی اختیار کر لو۔ میں کہ ہر بات پر خاموشی اختیار کرنے کا اختیار نہیں ہے، بلکہ سنو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ظالم حکمران کا ساتھ دے، وقت کا حاکم ظالم ہو، شرابی ہو، بدماش ہو، عیاش ہو، فحاش ہو، فرمایا جو اس کو دیکھتے ہوئے خاموشی اختیار کرے اور چپ کر جائے، میرے حضور نے فرمایا کل قیامت کو اسی ظالم حکمران کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس ظالم کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ یہ جیسا منصب ہوگا اتنی بھاری ذمہ داری ہوگی، جتنا میرا منصب ہے، جس منصب پہ بیٹھتا ہوں اتنا ہی اس کا تقاضا ہے، محراب منبر کا تقاضا ہے۔ اسی طرح اگر مجھ سے بڑا کسی کا منصب ہوگا اس پر اتنی ہی بھاری ذمہ داری عائد ہوگی۔ تو حضرت امام حسین کا تو منصب بھی بڑا عظیم تھا نا، تو چھوٹا موٹا تو منصب نہیں تھا، وہ تو یار اس منصب پہ بیٹھے تھے جو اللہ کے محبوب کا منصب ہے۔ وہ تو اس محراب منبر میں بیٹھتے ہیں، یعنی
جس محراب و منبر کے مالک اور وارث امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس لیے ان کا جتنا بڑا منصب تھا اتنی ہی بھاری ذمہ داری ان پہ عائد ہوتی تھی۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جن کی خاطر حضور نے سجدے طویل کر دیے، ابھی تو ان کی تعریف اور توصیف جو میرے حضور نے بیان فرمایا اس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اب جناب والا ماں بھی کتنی عظیم ہے، ماں کتنی اعلیٰ ہے، اور ماں ایسی ہے کہ جناب والا اس دور میں چکی بھی چلاتی ہے تو قرآن پڑھتی ہے۔ ہاں جی، چکی بھی چلا رہی ہے تو قرآن پڑھ رہی ہے، آٹا بنا رہی ہے تو قرآن پڑھ رہی ہے، آٹا گوندتی ہے تو قرآن پڑھتی ہے، پیڑا بناتی ہے تو قرآن پڑھتی ہے، روٹی گھڑتی ہے تو قرآن پڑھتی ہے، روٹی توے پہ ڈالتی ہے تو قرآن پڑھتی ہے، روٹی پکاتی جاتی ہے، قرآن پڑھتی جاتی ہے، اور روٹی اتار کے حسین باپ کے آگے رکھی، پھر بھی قرآن پڑھا۔ اور جس ماں نے قرآن کی لوریاں دے دے کے کھلایا، قرآن کی لوریاں دے دے کے سلایا، درود و سلام پڑھ کے جلایا، اور جب حسین پر قربانی کا وقت آیا، امتحان کا وقت آیا، فرمایا ماں فکر نہ کری، تیرے قرآن پڑھے گی ایسی لاج رکھ جاؤں گا کہ سر نیزے پہ ہوگا، تیرا حسین پھر بھی قرآن پڑھ جائے گا۔ میری حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تربیت اس شان کے ساتھ ہوئی، نانا جان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز کے ساتھ اس کی تعلیم و تربیت فرمائی، ان کو پروان چڑھایا، اور ایسے ایسے ان کے فضائل میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، جنہوں نے حضرت امام المقام کو ممتاز بنا دیا، اعلیٰ مرتبے پر فائز کر دیا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مدینہ شریف کے رہنے والے تھے، جن گلیوں میں چلتے رہے پھرتے رہے، وہ مدینہ شریف یہاں ان کا بچپن گزرا، کتنے سال گزرے۔ حضرت امام المقام کے زندگی کے تقریباً 50 سال مدینہ شریف میں بسر ہوئے، مدینے کی گلیوں میں ان کا بچپن گزرا۔ حضرت امام المقام جب وقت آ گیا، حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ سارے حکمران اقتدار پر پرچمان ہو گیا، حکومت پر متمکن ہو گیا، اور ظالم حکمران نے آتے ہی اس طرح کے فیصلے کرنے شروع کر دیے جو شریعت مطہرہ کے خلاف تھے، حدود اللہ کے خلاف تھے۔ اب جناب والا کینوں نے انسنی کر دی، خاموشی اختیار کر لی، سکوت اختیار کر لیا، کف لسان یعنی خاموش ہو گئے، ظلم کو دیکھتے ہوئے، جبر کو دیکھتے ہوئے۔ بڑے بڑے لوگ جناب والا چپ کا روزہ رکھ لیا۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظہر کمال مصطفیٰ، مظہر جمال مصطفیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر تھی، جب کھڑے ہو جاتے ایسے لگتا جیسے خود رسول اللہ کھڑے ہیں، یعنی دونوں شہزادے، دونوں بھائی، ایک ناف سے لے کر قدموں سے لے کر ناف تک، دوسرا ناف سے لے کر سر انور تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ جب دونوں کو اکٹھا کر دیا جاتا تو جمال مصطفیٰ بن جاتا، حسن مصطفیٰ بن جاتا، تصویر مصطفیٰ بن جاتی۔ بلکہ صحابہ عرض کرتے مولا علی یہ بیٹے تو تیرے ہیں مگر ان کی صورت مصطفیٰ سے ملتی ہے، ان کے چہرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے۔ تو جب وہ حالات پیدا ہو گئے، آپ کی طرف پیغام بھیجا گیا ولید کے ذریعے، جو مدینہ شریف کا گورنر تھا، کہ اس نے آ کر یا آپ کو دعوت دی، بلایا، آپ تشریف لے گئے۔ آپ ڈرتے تو نہیں تھے نا کسی سے، چاہے گورنر ہو یا کوئی بھی ہو، کربلا والے تو الحمدللہ ہمیشہ حق انہوں نے کلمہ حق بلند کیا ہے، اور وہ اس طرح کی جیسے ہم بعض دفعہ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، وہ غلط کام کو دیکھ کر خاموش نہیں رہتے تھے۔ جب آپ کو بلایا گیا تو بلانے والے نے بھی آگے قرآن پڑھا تھا نا، قرآن تو سارے پڑھتے ہیں نا، تو یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اب جناب ہر کوئی قرآن پڑھتا تو قرآن کی لو میں اب بے سرا بھی قرآن پڑھتا ہے، اسی طرح بے ادب بھی قرآن پڑھتے ہیں، بلکہ بعض تو کافروں کو بھی قرآن آتا ہے۔
ہاں جی گاندھی قرآن قائد اعظم کو پڑھتے یا حضرت علامہ محمود مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ یا اس طرح دیگر اس دور کے علماء کہنے لگا میرے ساتھ ذرا ہوش سے بات کرنا، مجھے تمہارے قرآن کے 15 سپارے یاد فرماؤ۔ اللہ یہ کوئی تیرا کمال نہیں، یہ قرآن کا اعزاز ہے، یہ قرآن کی عظمت ہے۔ ہر قرآن پڑھنے والا بندہ ٹھیک اب گورنمنٹ نے بولا کہ قرآن پڑھا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم۔ جب یہ قرآن کی آیت پڑھی امام علی مقام کے سامنے اور اس کا ترجمہ کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی پیارے رسول کی، اولو الامر منکم، اور جو تمہارا حاکم ہو اس کی بھی اطاعت کرو۔ آپ نے فرمایا ولید قرآن کی آیت تو نے بالکل صحیح پڑھی ہے، اس میں کوئی شک، قرآن درست تو نے پڑھا ہے، مگر اس کا مفہوم تو نے غلط بیان کیا ہے، اس کا مفہوم صحیح بیان نہیں کیا۔ فرمایا رات حکم کن کو دے رہا ہے؟ جو صاحب ایمان ہو، جو صاحب ایمان، مجھے بولو جو ایمان والا ہو۔ فرمایا یہ بے ایمان کے لیے حکم نہیں ہے، یہ بے ایمان کے لیے نہیں ہے، ایمان والوں کو حکم ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ حاکم صاحب ایمان ہو۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کا دوسرا نام ہے عقیدہ۔ اس کا عقیدہ صحیح ہو، صحیح العقیدہ ہو، اس کا قبلہ درست ہو، اس کے دل میں آمنہ کے لال کی محبت ہو، حضور کی یاد کی محبت ہو، حضور کے صحابہ کی محبت ہو۔ فرمایا جتنی زیادہ اس کے دل میں حضور کی محبت بڑھتی جائے گی اتنا ہی اس کا ایمان پروان چڑھتا جائے گا، فروغ پاتا جائے گا، مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ حاکم ایمان والا ہو، صاحب ایمان ہو۔ فرمایا بے ایمان نہ ہو۔ دوسری اطیعوا اللہ، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو۔ تیسری اللہ کے رسول کا فرما بردار و تابعدار و اطاعت گزار ہو۔ فرمایا ایسا حاکم ہو تو اس کی اطاعت کرنا لازم ہے، اس کی اطاعت کرنا لازم ہے۔ حضرت امام حسین نے صاف انکار کر دیا، وہ ہماری طرح تھوڑے لوگ ہیں کہ جو جناب والا کو بریانی کھلا دے، چائے کا کپ پلا دے، مزیدار روٹی کھلا دے، تو بڑے بڑے لوگ جو وہ اپنے ضمیر بیچ کے آ جاتے ہیں، یعنی یار تیرا گوشت تو پکا ہو گیا ہے، کھانا بڑا مزیدار کھلایا، اور فلاں ملک صاحب، چودھری صاحب، حاجی صاحب، میاں صاحب، شیخ صاحب، فلاں کا ہوٹل چلتا ہے یار اتنے روزانہ 10 بکرے ذبح ہوتے ہیں، یعنی بندے تاں دکھے امید چلے پھرتے ہوئے یار آج فلانے نے جانا ہے، وہ ایویں الیکشن کی طرح روٹیاں پاڑتے پھرتے ہیں۔ ہاں جی اتنے گئے چسکا لیا، اتنے گئے چسکا لیا، ضمیر فروش لوگ یعنی آپ کو ہر دور میں مل جاتے ہیں۔ اور پھر کتنے سادے لوگ ہیں اپنے ساتھ دھوکا کرتے ہیں، اپنے ساتھ ہی مکاری اور فریب کاری کرتے پھرتے ہیں، اور پھر گلے کرتے ہیں بعد میں یار یہ کیا ہو گیا وہ کیا ہو گیا۔ سنو حضرت امام علی مقام نے فرمایا جب اس نے دعوت دی نا قرآن کی آیت پڑھ کے کہ حضرت حضور کی بلا آپ شہزادے ہیں، حضور کے نواسے ہیں، تو ہمیں آپ سے امید ہے بڑی نرمی کے ساتھ عدل کے ساتھ، جو زہریلے لوگ ہوتے ہیں غلط لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے میٹھے ہوتے ہیں، میٹھے انداز سے جو ظالم ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ جناب ایسے ہے کہ یزید ہمارا چونکہ حاکم ہے، اب وہ ہمارا امیر المومنین ہے، تو آپ مہربانی فرمائیں اس کی حمایت کر دیں، تائید کر دیں، سپورٹ کر دیں، آپ اپنی وفاداری کا یقین ان کو دلا دیں۔ حضرت امام حسین نے ایسے آنکھیں نکال کے اس کی طرف تکا، تو کیا بات کر رہے ہیں مجھ سے، کیا کہہ رہا ہے؟ یزید فاسق و فاجر ہے، بد کردار ہے، فرمایا وہ زانی و شرابی ہے، فرمایا میرے جیسا، مجھ جیسا، اس جیسے کی اطاعت، اور یا اس جیسے کی میرے جیسا یعنی صاحب کردار بندہ کہ جس کی تربیت حضور نے فرمائی، وہ فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔